غزالہ کے جانے کے بعد میں ہفتوں سوچتا رہا کہ میں کیوں اداس ہوں اس کے لیے۔ اس نے تو کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہی۔ مجھے دیکھتے ہی نخوست آمیز سنجیدگی کی ایک تہہ اس کے منموہنے نقوش کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے شاہ جہان کے بجائے ہمیشہ اے جہانی کہہ کر بلایا تھا، بالکل اسی انداز میں جیسے چچا جلیس مجھے بلاتے تھے اور چچی فاخرہ بلاتی تھی۔ لیکن کچھ بھی ہے، میری اداسی ایک حقیقت اور محبت بھی ایک حقیقت تھی۔ غزالہ سے جدا ہو کر میں دن رات تڑپتا رہا۔ اس کا تصور شب و روز میری نگاہ میں رہتا۔ وہ 10-11 سال کی تھی، لیکن اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی۔ نکلتا ہوا قد، کھلے ہاتھ پیر، سراہی دار گردن، آنکھیں جن میں سچے موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ سردیوں کی دوپہر میں وہ قصبے کے اسکول سے پڑھ کر واپس آتی تو اس کے شہابی رخسار انگاروں کی طرح دہکتے دکھائی دیتے۔ ان رخساروں کو دیکھ کر میرے دل میں امنگ جاگتی کہ اپنے ہاتھوں کو برف کی سل پر رکھ دوں، اور جب ہتھیلیاں یکبستہ ہو جائیں تو ان سے دھیرے دھیرے ان رخساروں کو سہلانے لگوں، سہلاتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ ایک عمر بیت جائے۔ لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ ان دہکتے رخساروں والی غزالہ بڑی شان سے قدم اٹھاتی، ہمارے پوسیدہ دروازے کے سامنے سے گزر جاتی اور اپنی شاندار حویلی کے گیٹ میں اوجھل ہو جاتی۔ میں بھاگ کر چھت پر آ جاتا۔ وہ اپنے گھر کے نیم روشن کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اپنے شہابی رخساروں کا نظارہ کرتی اور لمبے بال کھول کر کنگھے سے سنوارنے لگتی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے بال پشت کے خم تک پہنچتے تھے۔ شاید یہی بال تھے جن کے سبب وہ اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی۔ سر کو بڑے انداز سے ایک طرف جھکا کر وہ اپنے بالوں میں کنگھا کرتی اور میں اپنی دھڑکنوں سے برسرے پیکار ہو جاتا۔ جب وہ شہر چلی گئی تو مجھے چچا جلیس کی شاندار حویلی بھی اپنے مکان ہی کی طرح بوسیدہ نظر آنے لگی۔ نیم روشن کمرے میں رکھا ہوا آئینہ ویران ہو گیا اور کھڑکیوں میں یادوں کے جالے لٹک گئے۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، عارضی فاصلے محبت میں شدت پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے اندر بھڑکنے والی آگ بھی فزوں تر ہوتی چلی گئی۔ 2-3 ہفتے بعد جب غزالہ شہر سے قصبے میں آتی تو میں دیوانہ وار اس کے گرد چکراتا، بہانے سے چچا کی حویلی جاتا اور غزالہ کے قرب سے اپنے سینے کی تبش کم کرنے کی کوشش کرتا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، یقیناً اندھی ہوتی ہے۔ میں بھی جانتے بوجھتے ایک جہنم زار میں قدم رکھ رہا تھا۔ محبت کرنا، اور وہ بھی بڑے میاں کی راجدھانی میں، اندھا پنی تو تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک ایسی راہ پر چل رہا ہوں جو عنقریب مجھے پاتال میں گرا دے گی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ شفتہ مجھ سے 10-11 برس چھوٹی تھی۔ جب میں 16 سال کا تھا تو اس کی عمر 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی والدین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ اپنی بیماری کی نوعیت کے بعد جاننے کے بعد والد صاحب ہم دونوں کو کچھ زیادہ ہی وقت دینے لگے تھے۔ خاص طور پر انہیں میری تربیت کی بہت فکر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے وصیتیں کر رہے ہوں۔ ان کا ہر حرف میرے لیے مشرے راہ تھا۔ وہ مجھے سر اٹھا کر جینے کا فن سکھا رہے تھے، خودداری اور محنت کی وہ راہ دکھا رہے تھے جس پر چلنے والے کے سر پر عزت نفس کا تاج ڈگمگاتا نہیں اور اسے اپنے ضمیر کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ ابا جان اچھی کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ گو ہمارے قصبے میں کئی دوسری چیزوں کی طرح موسیقی بھی شجر ممنوع تھی، تاہم والد صاحب کے پاس ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ کبھی کبھی وہ بند کمرے میں موسیقی سے دل بہلاتے۔ میں نے اکثر انہیں یہ گیت سنتے پایا تھا: یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ اس وقت مجھے یا شفتہ کو ان کی بیماری کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں جب بھی ابا جان یہ گیت سنتے میرا دل یاس کی دھن سے بھر جاتا۔ ایک عجیب سی بےکلی سماعت کے راستے لہو میں سرایت کرتی اور دل کبوتر کی طرح پھڑپھڑانے لگتا۔ ایک دفعہ میں نے دروازے کی جھری سے ابا جان کو یہ گیت سنتے دیکھا۔ پینٹ بشرٹ پہنے وہ آرام کرسی پر نیم دراز تھے، بالوں سے بھرے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، گود میں فیض احمد فیض کی کتاب دھری تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دور خلا میں کسی نادیدہ نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ فضا میں بول ابھر رہے تھے: کوئی نہ ساتھ دے گا، سب کچھ یہیں رہے گا، جائیں گے ہم اکیلے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے۔ وہ منظر آج تک میری نگاہوں میں ہے۔ اس کے بعد مجھے کبھی ابا جان کے کمرے میں جھانکنے کی جرات نہیں ہوئی۔ ایک موقع پر کچھ دنوں کے لیے ابا زیادہ علیل ہو گئے۔ یہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ ابا کو سینے میں درد تھا اور گاہے گاہے ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا تھا۔ پورے ہفتے امی ابا کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں۔
پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی وہ، نہ رات کو سوتی تھیں نہ دن کو آرام کرتی تھیں، اور یہ بھی نہیں کہ چہرے سے تھکن یا حرکات و سکنات سے سستی ظاہر ہو، پورے گھر میں چکراتی پھرتی تھیں۔ ادھر ابا نے آواز دی، مسرت بیگم، ادھر وہ پکاری، جی آئی، اور ایک آواز کے ساتھ ہی ان کے سرانے پہنچ گئیں۔ 2 ہفتے کے بعد ابا جان ٹھیک ہوئے اور اپنے پاؤں پر چل کر جمعے کی نماز پڑھنے گئے تو امی بھی جیسے جی اٹھیں۔ اس روز انہوں نے میٹھے چاول پکائے تھے اور بچوں میں تقسیم کیے تھے۔ یوں تو وہ گڑ کے چاول تھے مگر بڑے اہتمام سے پکائے گئے تھے۔ بادام، گری اور کشمش ڈالی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں امی کے جہیز کے ساتھ آنے والا پیتل کا ایک بہت بڑا دیگچہ تھا، اس میں یہ چاول پکے تھے۔ امی دیگچہ گھسیٹ کر صحن میں لے آئی تھیں۔ اس روز انہوں نے رنگدار لباس پہن رکھا تھا، سفید رخساروں پر چاندی کے خوبصورت بندے ہلکورے لے رہے تھے۔ اپنے شوہر کی صحتیابی پر تھالیاں بھر بھر کر چاول بانٹتی وہ ماں ایک بیٹے کی آنکھ کو بہت پیاری لگی تھی۔ کچھ چاول قریبی گھروں میں دینے کے لیے ماں نے علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ ان چاولوں میں 2 تھالیاں چچا جلیس کے گھر دینی تھی۔ یہ کام میرے ذمہ لگایا گیا۔ ماں نے ایک بڑے ٹرے میں تھالیاں رکھ کر خانپوش سے ڈھکیں اور بولی، جاؤ پتر، اپنی چچی کو دے آؤ۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج تو میں سر کے بل بھی چچی کے گھر جا سکتا تھا۔ کل سے غزالہ جو آئی ہوئی تھی اور اسے دیکھنے اور چھونے کی حسرت میرے سینے میں پچھلے 3 ہفتوں سے الاؤ کی طرح بھڑک رہی تھی۔ میں ایسا جلد باز تو نہیں تھا، نہ ہی ایسا بے وقوف، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ غزالہ کو چھونے کی طلب میرے اندر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس طلب کو بڑھانے میں کچھ ہاتھ میرے شہری کزن فاروق کا بھی تھا۔ وہ میٹرک کا امتحان دے کر چھٹیاں گزارنے جلد کوٹ آیا ہوا تھا۔ اس کی بالغانہ صحبت اور سنسناتی سرگوشیوں نے میرے سینے میں ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ غزالہ کی خاموشی، اس کی بے رخی اور بے پرواہی کی فاروق نے ایسی توصیحات کی تھیں کہ میں بز میں خود رانجھا بن کر غزالہ کو ہیر سمجھنے لگا تھا، ایسی ہیر جسے میرا پرتپش لمس چند لمحوں میں بالغ کر سکتا تھا اور جو میری بانسری کی دھن پر بےتاب ہو کر مچل سکتی تھی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں اپنے انجام سے اتنا ہی بے خبر تھا جتنا ایک اندھا پہاڑ کے سامنے پہنچ کر پہاڑ کی موجودگی سے ہوتا ہے۔